کیا عورت کے پستان چوسنا جائز ہے؟ اگر کوئی بیوی کے پستان چوسے اور دودھ منہ میں چلا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کے پستان چوسنے کے کون سے 3 فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ جو انسان بیوی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا کوئی قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش و زخم پیدا کرتا ہے۔ صحبت و قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن مجامعت کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے، کیونکہ اس طرح بخار آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اتنی دیر رک کر دھوئیں کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کے کیے اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرے، نہیں تو اندیشہ ہے کہ لڑکا دیوانہ اور بخیل پیدا ہوگا۔ اس طرح ایک بار صحبت کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی وقت صحبت کی خواہش ہو تو فریقین بعد غسل دوبارہ مصروف ہوں، ایسا کرنا افضل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے اور پھر ایسا دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ درمیان میں وضو کرے۔ صاحب آیا نے لکھا ہے کہ کوئی ایک بار صحبت کرنے کے بعد یا احتلام ہو جانے کے بعد صحبت کرنا چاہے تو اول ذکر دھو ڈالے یا پیشاب کر لے، ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کرنے کے صحبت نہ کرے۔ اتباع کی تحقیق ہے کہ مجامعت کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے تنفس یعنی دمہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے معدہ پر ہونے کی حالت میں جماع کرنے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب معدہ پر ہوتا ہے تو جماع کی حرارت سے خشکی پیدا ہوتی ہے اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت کے وقت عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں اولاد اندھی پیدا نہ ہو۔ میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ عورت کا دودھ اگر منہ میں چلا جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مباشرت کے وقت عورت کے پستان چوسنے یا چومنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رہے کہ دودھ حلق میں نہ جائے۔ اگر حلق میں دودھ آ گیا تو فوراً تھوک دے۔ جان بوجھ کر دودھ پینا ناجائز و حرام ہے۔ صحبت کے وقت اپنی بیوی کے پستان منہ میں لینا جائز ہے، بلکہ اچھی نیت سے ہو تو ثواب کی امید ہے۔ ہاں، اگر عورت دودھ والی ہو تو ایسا چوسنا نہ چاہے جس سے دودھ حلق میں چلا جائے، اور اگر منہ میں آ جائے اور حلق میں نہ جانے دے تو حرج نہیں کہ عورت کا دودھ حرام ہے، نجس نہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ دوران جماع اگر عورت کا دودھ مرد کے منہ میں چلا گیا تو عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ مرد نے اپنی عورت کی چھاتی چوسی تو نکاح میں کوئی خرابی نہ آئی، چاہے دودھ منہ میں آ گیا ہو بلکہ حلق سے اتر گیا ہو، تب بھی نکاح نہ ٹوٹے گا، لیکن حلق میں جان بوجھ کر لینا جائز نہیں۔ ازدواجی زندگی صرف ایک سماجی بندھن نہیں، بلکہ یہ جذبات، محبت اور قربت کا حسین امتزاج ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جسمانی قربت نہ صرف جذباتی تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ پستان چوسنے کے 3 بڑے فائدے کیا ہیں اور یہ کیسے میاں بیوی کے رشتے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ، پستان چوسنے سے آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے، جسے خوشی اور سکون کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔
یہ ہارمون تناؤ کو کم کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ اس عمل سے خواتین کے لیے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے جو کئی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ہے۔ مردوں کے لیے یہ عمل ایک قدرتی طریقے سے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ تعلقات میں مضبوطی لاتا ہے۔ جب میاں بیوی اس طرح کے لمحات شیئر کرتے ہیں تو ان کے درمیان اعتماد اور محبت کا رشتہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ازدواجی زندگی میں قربت کا احساس بڑھاتا ہے اور جذباتی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ رشتے میں جوش و خروش اور تازگی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ عمل انسانی جسم کے فطری رویوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور قبول کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ایسے لمحات میاں بیوی کو قریب لاتے ہیں اور ان کے تعلقات کو طویل مدتی بنیادوں پر مضبوط بناتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے مسائل کو کم کرنے اور تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے یہ ایک مثبت عادت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، عورت کے جسم میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جس کے چھونے، گدگدانے، مسلنے سے عورت کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص عورت کے پستان چومے یا چوسے تو وہ جائز ہے، مگر پستان منہ میں لینے میں اس کا لحاظ نہایت ضروری ہے کہ عورت کا دودھ منہ میں جا کر حلق میں نہ جائے، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حالت حمل اور ایسی حالت میں جب کہ بچہ دودھ پی رہا ہو، مسئلہ کے لحاظ سے صحبت کرنا بلا کراہ جائز تو ہے، مگر اتباع کے نزدیک جمع نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ صحبت سے نیا حمل قرار پا سکتا ہے اور حمل کے بعد عورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، جس کو پینے سے بچہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسی باتیں اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے تھے جو امت کے حق میں مفید ہوں، اور ان باتوں کا اختیار کرنے سے منع فرماتے تھے جو امت کے حق میں مضر ہوں۔ مباشرت کے 4 آداب: نمبر 1، مرد اور عورت دونوں باوضو ہوں۔ نمبر 2، صحبت کے وقت قبلہ رو نہ ہوں۔ نمبر 3، صحبت کے وقت بالکل برہنہ نہ ہوں۔ نمبر 4، مرد انزال کے بعد فوراً علیحدہ نہ ہو، بلکہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ عورت کو بھی انزال ہو جائے۔ محترم ناظرین، ازدواجی زندگی میں محبت اور قربت کو فروغ دینا دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری ہے۔ جسمانی قربت نہ صرف ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار ہے، بلکہ یہ صحت مند زندگی کی ضمانت بھی فراہم کرتی ہے۔ آپ کے رشتے کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ چند باتیں ضروری ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ موضوع آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔